موجودہ زمانے کے جو عالم ہیں، جو ہم لوگ آس پاس دیکھتے ہیں یا ہمارے محلے کے مسجد میں امام کی جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے عوام کو سب سے زیادہ جاہل بنائے رکھا۔ میں نے پرسنلی میں اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے جو ہے عالموں کا بیان میں سنتا آ رہا ہوں، ابھی بھی سنتا ہوں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے کہاں تک عوام کی سوچ کو بند کر دیا۔ اس کی طرف میں آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے میری بات۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے عالموں سے کوئی دشمنی ہے اور نہ دوستی ہے، کیونکہ دوستی عالموں سے اور دشمنی دونوں چیزوں سے نہ مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہے نہ ذاتی نقصان ہے۔ جو میں نے آبزرو کیا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ یہ ویڈیو شاید آپ کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ سچائی کیا ہوتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میرے جو سننے والے ہیں ان کو یہ بات تھوڑی سی اجاگر ہو جائے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اسلام کا ایک قانون بیسک ہے، وہ قانون بیسک یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی وحدانیت کا گواہ بننا، یعنی ایک اللہ کی گواہی، رسول کی گواہی اور قرآن پر ایمان۔ آپ کو روزانہ کی زندگی میں کس طرح سے، کس ٹائپ سے، کون سے قانون سے آپ کو زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک کتاب دی جس کا نام قرآن ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ جو ہم لوگ عربک لوگ نہیں ہیں ان کو سمجھنے میں کافی دقت آتی ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں اس پر زیادہ محنت نہیں کرتے۔ ہمارے لیے قرآن صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اسے جو ہے اچھی طرح سے روزانہ تلاوت کرو۔ رمضان آئے تو ایک رمضان میں آپ کو قرآن ختم کرنا ہے، اس کا ثواب کے بارے میں جو ہے کافی حد تک جو ہے بڑے زوروں شوروں سے جو ہے مائک پھٹ جائے گا، اتنی زور سے جو ہے اس کے بارے میں بیان آپ کو سنایا جاتا ہے۔ اب یہ اس وجہ سے کیا ہوا کہ ایک تو ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی، دوسری بات ہم نے کوشش بھی نہیں کی، اور نہ ان عالموں نے ہمیں اس بات پر موٹیویٹ کیا کہ قرآن جو ہے صرف عالموں کی سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر ایک امتی، ہر ایک مسلمان اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کتاب کو سمجھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھا دیا ہوں میں نے کہ ایک چھوٹا سا ٹاپک۔ اب میں اس بات پر آتا ہوں جہاں جو بیسک ہے، ہمارا بیس ہے، جو اسلام جس چیز پر کھڑا ہے اس کا پہلا رکن اور ایک پلر ہے، جو پہلا جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ سامنے والا آدمی مسلمان ہے، نہ کہ اوپر کا جو لباس ہے اور نہ چہرے کی داڑھی وغیرہ، اس سے جو ہے یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ وہ اندر سے ایک ایسا اور الگ طریقے کا مسلمان ہوتا ہے۔ اس کا پہلا بیس یہ ہوتا ہے کہ خدا کی وحدانیت کا گواہ، دل سے اس بات کی گواہی دی کہ خدا اللہ ایک ہے، رسول ایک،
باقی اس کی جو ہے شاخیں نکلتی ہیں کہ آپ کو قرآن کو ماننا ہے، دیگر کتابوں کو ماننا ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی آپ کو ایمان لانا ہے، آسمان کی ساری کتابوں کو بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے، جنت دوزخ پر رکھنا، یہ سارے الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن بیس جو ہے وہ آپ کا کلمہ ہے، کلمے کے اندر کی چیزیں ہیں۔ اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی آپ کو گواہی اندر سے آنی چاہیے، کہ فیلنگ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ اللہ کے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو اگر سمجھنا ہے آپ کو، تو اس نے جو ہے اپنی صفاتی نام بھی ظاہر کیے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، ایسے کئی نام ہیں، جیسے 99 نام ہے ہمارے خدا کے، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ اور خدا اور اللہ جو ہے وہ ایک ذاتی نام ہے، یعنی صفتوں کو ایک برتن میں اگر رکھو گے تو اس میں سے اگر اس کو ہلاؤ گے، کوئی ریسیپی بنانی چاہو گے تو وہ بن کر اللہ بن جائے گا۔ اب جو ہے ہمارے پاس کلمہ ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ہمارا ایک ہے۔ ان تین چیزوں پر جو ہے ہمارا بیس بنا ہو۔ اب آپ کے آس پاس دیکھیے کہ کتنے فرقے مسلمانوں نے بنائے، اور ہر فرقے کی ایک مسجد ہوتی ہے، اور ہر مسجد میں جو ہے ہر فرقے کا ایک امام ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے۔ عالم اسے کہا جاتا ہے جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، علم، نالج، عالم، جاننے والا، اسکالر، آپ جو بھی کہیں۔ اب اگر آدمی آپ کو ہر فرقے کا، جبکہ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ بات جب طے ہوتی ہے تو اتنے سارے فرقے ہمارے آس پاس کیوں اور کیسے بنے؟ اور ہم جس فرقے میں پیدا ہوئے اس ہر فرقے کو لگتا ہے کہ میں اصل مسلمان ہوں، اور دوسرے فرقے والے جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ بدعتی ہے۔ ان کی پہنچ یہاں تک جاتی ہے تو اندر سے جو ہے وہ خاموشی سے آپ کو کافر تک کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ معاشرے میں بولا نہیں جاتا، لیکن یہ اپنے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ ہے۔ اب عالم سے اگر آپ جا کر پوچھو، ہم لوگ سوال نہیں کرتے اسی لیے تو پیچھے ہے، اور اسلام ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مذہب جو ہے وہ اسلام، اسے جو ہے فرقوں کی وجہ سے اتنا نیگیٹو کر دیا کہ مسلمان کو دیکھتے ہی جو ہے ایک نریٹو بنایا گیا کہ یہ سب سے برے لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ مسلمان کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اس مذہب میں اتنی اچھی اچھی اور خوبصورت باتیں لکھی ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو، یا کسی مذہب میں آپ کو یہ دیکھنے کو تک نہیں ملے گی، سننے کو تک نہیں ملے گی۔ اتنی ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہیں، ہر فرقے کا عالم ہے، ہر فرقے کا سب کچھ ہے۔ سوال پوچھیں گے آپ ان سے تو آپ کی کنفیوژن دور ہی نہیں ہو سکتی کہ کون سا فرقہ کامیاب ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 72 یا 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ کامیاب ہوگا جو بیس آف اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ کر اسے فالو کرنے والا، یہ کامیاب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فرقہ ہم ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کے پاس قرآن ہے،
सब पढ़ते हैं, नमाज भी सब पढ़ते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो हमें अलग बनाती है? इस बात की तरफ, इस टॉपिक की तरफ कोई आलिम बात नहीं करेगा, हमेशा कंफ्यूज। वो आपको इन फिरकों से बाहर निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद उसी फिरके में फंस गया है। इसका बस ये कमाल ये है कि ये एक मदरसे से फारिग होकर आया और आलिम का चोला पहना, डिग्री हासिल कर ली। अब जिस फिरके का आलिम है वो उस फिरके का बयान शुरू कर देगा। आपका पाला आलिम से कब पड़ता है, मुझे बताइए। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपकी कितनी बार आप किसी आलिम के सामने बैठे हो ताकि दीन समझ में आ जाए। मैं बताता हूँ आप क्या करते हो। आप जो है सिर्फ जुमा के दिन मस्जिद में जाते हो ना, बाकी नमाज पढ़ने के लिए जो जाते हो वो अलग बात है, 5 वक्त की जो नमाज होती है। लेकिन आलिम साहब का बयान अगर सुनना है तो सिर्फ जुमा का वक्त है। और जुमा के वक्त में ये आलिम साहब आपको वक्त कितना दे रहे हैं? ये दे रहे हैं आपको अजान होने के बाद जुमा की नमाज खड़े होने के लिए जो बीच में का टाइम है, ये आपको आवाम को ये वक्त दे रहे हैं। आप गौर से उन लोगों की बात सुनिए, उन आलिम की बात सुनिए जिस फिरके में आप हैं। सिर्फ अंधा भरोसा मत कीजिए। देखिए कि जुमे के दिन आपका आलिम किस टॉपिक पर बात कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, इस पर गौर कीजिए। ये आपको बेस, जो इस्लाम का बेस है, इसकी तरफ ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं देता हुआ, बस ये ज़्यादा इसकी कोशिश ये रहती है कि ये जो थोड़ा सा वक्त मेरे पास है, आप जो सामने लोग बैठे हैं, यानी जो मुक्तदी बैठे हुए हैं जुमे के दिन, तो मजमा ज़्यादा होता है, तो ये कोशिश करता है कि दूसरे जो फ़िरके हैं उनकी बुराइयां करे और आप जिस फ़िरके में हैं उस फ़िरके के बारे में अच्छा ही बयान करे। इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी उसका वक्त थोड़ा सा दे देता है। अगर मुहर्रम है तो मुहर्रम के खिलाफ, कोई भी इवेंट आता है, ईद आती है, रमज़ान आती है तो रमज़ान के मसले मसाइल, हज का महीना आता है तो हज के बयान, बस वक्त थोड़ा सा जितना होता है वो किसी तरह से वो निभा देता है। और आलिम साहब जो है आपको कुछ नहीं दे रहे, कोशिश ये करता है कि किसी तरह से वक्त गुजर जाए और ये लोग बस अपनी नौकरी बचा रहे। आवाम खाली की खाली और जाहिल। इसका एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा रास्ता है। जिस दिन आपने खुदा को एक माना और रसूल को भी माना, आपके पास अल्लाह ने दी हुई किताब है, वो है कुरान। जिस दिन आप कुरान को अच्छी तरह से समझ गए, तो ये आपका जो आसपास का जो पिंजरा है, जैसे फिरका परस्ती वगैरह जो समझ रहे हैं आप, कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस हद तक आप कहाँ हैं, कौन सा फिरका है जो कामयाब होने वाला है। जब तक आप कुरान नहीं समझोगे आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आलिमों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी नाराज़गी सिर्फ इस बात की है कि इन लोगों ने जो है इस किताब से आवाम को सिर्फ दूर रखा। कोई इक्का दुक्का आलिम होगा जो इस बात पर आपको थोड़ा सा सिखाए, लेकिन परसेंटेज इनकी इतनी कमी है कि ज़्यादातर आवाम बेवकूफ़ बनी हुई है। बस आपको जो ऊपर ऊपर से जो चल रहा है वहाँ तक इनकी मेहनत काफ़ी बड़ी होती है, वो कर देते हैं।
آپ کو اگر فرقے سے باہر آنا ہے تو اس کتاب کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا. اگر آپ نے اس کتاب کا سہارا نہ لیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کی پکڑ میں آپ آئیں گے ضرور. اللہ آپ سے پوچھے گا ضرور کہ 27 سال اس محنت ہے آپ کے نبی کی، اس نے ایک کتاب آپ کے سامنے رکھی. اتنی محنت سے آپ کے نبی نے جو ہے اس قرآن کو اپنے سینے پر جھیلا. ایک قرآن کی آیت آتی تھی تو حالت گڑبڑا جاتی تھی. سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک آیت آتی تو بخار جیسی حالت ہوتی تھی، کانپنے لگ جاتے تھے. اس میں جلالی، جمالی، خوشخبری، نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کے نبی نے سب کچھ برداشت کیا، تب جا کر یہ قرآن کتاب کی شکل میں آج آپ کے سامنے. اور ہم اس کتاب کے بارے میں جو ہے زیادہ کچھ نہ جانتے ہوئے بس یہ کتاب جو ہے ایک تلاوت کرنے کے علاوہ ہماری زندگی میں اس کا کوئی قدر نہیں. بس کتاب پڑھو، اس کو چومو اور اٹھا کر اوپر رکھ دو. کمال کی بات ہے. اچھا لگے تو تھوڑا سا آگے بڑھائیے. میری بات آج ختم ہو گئی ہے. جتنا مجھ سے ہو سکا سمجھانے کی میں نے کوشش کی. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بات کی تنقید بروبار اچھی طرح سے کروا دیجئے کہ قرآن ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے کتنے دور ہیں. اپنے بچوں کو سکھا کر جائیے، ورنہ حشر کے میدان میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کٹگرے میں ضرور آئیں گے اور ان سے سوال جواب کیا جائے گا. احمقوں سے سوال نہیں پوچھا کرتے. آپ کسی احمق اور بیوقوف کو علم کا سوال اگر پوچھیں گے تو سب سے پہلے آپ بیوقوف ہیں، ہم بیوقوف ہیں کہ ایک گدھے سے ہم سوال نہیں کر سکتے. جو بھی اپنے آپ کو یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی ہے، قرآن ہے، اگر ان کی باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی ہم نے اور ایسے ہی چلے گئے، آپ کو وہاں شرمندہ ہونا پڑے گا. ملتا ہے صاحب.